بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر کلاس 10 کے اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے تمہارے کورس اسلامیات کے کورس کا حدیث نمبر 5۔ آپ بک نکالیے، بک میں یہ حدیث ہے پیج نمبر 90 پر، تو پیج نمبر 90 نکالے، اس میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ اور ترجمہ تو ہم نے ادھر بورڈ پر بھی لکھا ہے۔ سب سے پہلے ان دونوں کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا مطلب آپ کو سمجھاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے: من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، اس نے گویا جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب بیان فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن آپ لوگوں نے جن آداب کا خیال کرنا ہوگا ان میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے، اور اس کا بھی تم لوگوں نے خیال کرنا ہوگا۔ لیکن اس ادب کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ادب صرف جمعے کے دن یا جمعے کی نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ جمعے کی نماز کے لیے بھی یہی ادب ہے، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ عام طور پر اگر آپ مسجد میں جائیں کسی اور نماز کے لیے تو اس میں بھی اس ادب کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی مجلس میں جائیں تو اس مجلس کے آداب میں بھی یہ بات شامل ہے، اور وہاں بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو گویا کہ یہ ادب جمعہ، مسجد اور مجلس تینوں کے آداب میں شامل ہے۔ اچھا، اس ادب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس ادب کا مطلب کیا ہے؟ اس ادب کا خلاصہ ہے کہ جب آپ جمعے کے دن مسجد میں گئے یا مجلس میں گئے یا کسی عام دن مسجد میں گئے، لیکن چونکہ یہاں جمعے کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم جمعے کی نماز کا ذکر کریں گے۔ جمعے کے دن آپ مسجد میں گئے تو جہاں پر تمہیں آسانی سے جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جاؤ، اور آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو پلانگنا مت۔ یہ اس ادب کا خلاصہ ہے۔ مطلب اگر آپ آگے جگہ موجود ہے اور راستہ بھی ایسا ہے کہ آگے جانے تک آپ کو کسی کے گردن کو پلانگنا نہیں پڑتا، کسی کو ادھر ادھر دھکیلنا نہیں پڑتا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ آگے جا سکتے ہیں، آگے جا کر بیٹھ جاؤ، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آگے اگر جاؤں گا تو کسی کی گردنوں کو پلانگنا پڑے گا، ایک بندے کے گردن کو، دو بندے کے گردنوں کو، بہرحال یہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں آگے پہنچوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پھر جہاں تمہیں آسانی سے جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جاؤ، آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کام میں بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سے عیوب ہے اس کام میں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ کام انتہائی غیر مہذب کام ہے، لوگ کی گردنوں پر پاؤں رکھنا اور آگے جانا۔ دوسری خرابی یہ کہ تکبر والا کام ہے۔ ظاہری بات ہے، جب آپ کسی کی گردن کو پھلانگیں گے تو آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے اور اس کو نیچا سمجھیں گے، تب یہ کام آپ کر سکیں گے، تو یہ تکبر والا کام ہے۔ سب سے اہم بات اور سب سے اہم خرابی اس میں یہ ہے کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور چوتھی خرابی یہ ہے کہ اس سے مسجد میں شور پیدا ہوگا۔ جب آپ لوگوں کی گردنوں کو پلانگ کر آگے جاؤ گے تو ظاہری بات ہے جس کی گردن کو آپ نے پلانگا تو وہ آپ کو دیکھے گا، گھورے گا، ہو سکتا ہے کچھ بولے گا بھی، تو اس سے شور پیدا ہو جائے گا اور لوگوں کی توجہ خراب ہو جائے گی۔ اگر خطبہ ہو رہا ہو تو خطبے کے بھی آداب کے خلاف ہے، جو اس سے پہلے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ یہ اتنا خراب کام ہے، اتنا برا کام ہے، آگے جانے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو پلانگنا اتنا برا کام ہے کہ جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے گویا وہ اپنے لیے جہنم کی طرف جانے کے لیے پل بنا رہا ہے۔ جس نے بھی یہ کام کیا اس نے اپنے لیے ایک پل بنایا، اسی پل پر جا کر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو پہلے صف میں یا سب سے آگے بیٹھنے کا بہت زیادہ شوق ہے جمعے کے دن تو آپ پہلے آیا کریں،
جب آپ سب سے پہلے آئیں گے تو ظاہری بات ہے مسجد خالی ہوگی، یا کم از کم اگر خالی نہیں تو اتنی خالی ہوگی کہ آپ آسانی سے پہلی صف تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ پہلے نہیں آ سکتے، جب آ گئے تو مسجد میں رش ہے، اب آگے جاؤ گے تو یہ کام کرنا پڑے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ کچھ ثواب تو آپ کو ملے گا نہیں، گناہ اتنا بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ کر کے اپنے لیے جہنم کی طرف پل بنا دیا۔ تو اس کام سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تھی اس حدیث کی تشریح اور اس حدیث کا خلاصہ۔ اب بک میں کیا لکھا گیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ ترجمہ: جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پلانگ کر گیا، اس نے گویا جہنم کی طرف پل بنایا۔ تشریح: اس حدیث میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ معاشرت کے مندرجہ بالا تمام خوبیوں کے بارے میں جامع تعلیم دینے کے لیے آداب نماز جمعہ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مجلس کے آداب میں بھی ہے اور اس کا تعلق تہذیب اور نظم و ضبط کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کو صرف یہ جو نماز جمعہ ہے اس کو موضوع بنایا گیا ہے، صرف اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پلانگ کر آگے نہ جائے، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے احترام کے بھی خلاف ہے، نیز تہذیب و سلیقہ کے بھی منافی ہے۔ لہذا شائستگی کے ساتھ جہاں بھی جگہ ملے وہی بیٹھ جانا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ جو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے اس میں احادیث ہم نے یہی تک پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ سکول آئیں گے تو یہیں سے آگے والے احادیث پڑھیں گے۔ تو آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں 4 رکوع اور 5 احادیث، اس کے بعد ہم ایک موضوعاتی مطالعہ پڑھیں گے تو تمہارے کلاس 10 کے ریکارڈنگ کا سارا سلسلہ وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب سکول آپ کے کھل جائیں گے تو آگے کا سلسلہ ہم وہی سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔